بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ آتی ہے لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی ہو جاتی ہے، آپ لاکھ کوشش کریں اخراجات قابو میں نہیں آتے، آپ محنت کرتے ہیں اور ٹائم کرتے ہیں لیکن پھر بھی پیسے بچتے نہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ گاہک آتے ہیں، آمدنی ہوتی ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا، تو یقین کریں یہ صرف کمی کا مسئلہ نہیں، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ برکت وہ نعمت جو تھوڑے کو بھی بہت کر دیتی ہے، لیکن جب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو لاکھوں بھی ایسے بکھرتے ہیں جس سے ریت ہاتھ سے پھسلتی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں لیکن دل میں ایک ہی سوال رکھتے ہیں، پیسہ تو آ رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے؟ میرے عزیزو، اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا چھوٹا سا آسان سا عمل بتائیں گے جسے اپناتے ہی انشاءاللہ آپ کو نہ صرف اپنے رزق میں سکون محسوس ہوگا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی برکت کا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کے دل سے شکر نکلے گا۔ یا اللہ، یہ کیا بدلاؤ ہے! لیکن اس عمل تک پہنچنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بے برکتی کیوں آتی ہے، رزق میں برکت کیوں اٹھ جاتی ہے۔ کیا صرف محنت کافی ہے یا نیت، نرمی اور اللہ پر توکل بھی ضروری ہے؟ اور اللہ کے ولی کیسے اتنا سادہ سے اعمال کے ذریعے پوری زندگی کو برکت سے بھر لیتے تھے؟ یہ ویڈیو ایک سفر ہے شکایت سے شکر تک کا، تنگی سے سکون تک، اور اللہ کے اس مبارک نام تک جو رزق کے ساتھ جڑ جائے تو فخر بھی دولت میں بدل جاتا ہے۔ اللہ والو، آج ہم ان اسباب پر بات کریں گے جو بے برکتی کا سبب بنتے ہیں، پھر ان نشانیوں پر جو یہ بتاتی ہیں کہ برکت اٹھ چکی ہے، اور پھر ایک ایسی حقیقت پر جسے جان کر آپ خود بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پیارو، ہمارا آج کا عمل ایسا عمل ہے جسے اگر دل سے اپنا لیا جائے تو دولت اور سکون ملتا ہے، بے برکتی ختم ہوتی ہے، مال و دولت اور تنخواہ میں، کاروبار میں برکت آتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، جب اللہ کسی کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تنخواہ پہلے جیسی ہے مگر ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں، دل مطمئن رہتا ہے، اخراجات میں اعتدال آ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز وہ خریدتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی۔ یعنی برکت صرف مقدار میں نہیں، اثر میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ والو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بعض لوگ مہینے کے آخر تاریخ تک پریشان رہتے ہیں اور کچھ لوگ درمیانی تنخواہ میں بھی گھر چلا لیتے ہیں؟ فرق کہاں ہے؟ فرق برکت کا ہے۔ اللہ جب برکت دیتا ہے تو گاہک دور دور سے دکان کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی بھی اشتہار نہیں دیا ہوتا، کوئی خاص اسکیم نہیں چل رہی ہوتی، پھر بھی دکان بھری ہوتی ہے، کام چل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پروموشن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دکان سنسان، کاروبار ٹھپ، دل پریشان۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جب آپ اخلاص سے، یقین سے اور سنت کے مطابق یہ عمل کریں گے جو ہمارا آج کا عمل ہے، وہی تنخواہ لیکن پیسے بچ رہے ہیں، وہی دکان لیکن گاہک خود چل کر آ رہے ہیں، وہی گھر لیکن لڑائی جھگڑے کم، سکون زیادہ، وہی برتن، وہی سامان لیکن دیر پا مضبوط اور بابرکت۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پہلے جلدی خریدتے تھے اب ان کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ گویا اللہ آپ کے سامان کو طبیعت کا کفایت شعور بنا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس برکت کی بدولت ہے جو کسی فیکٹری میں نہیں بنتی، کسی دکان سے نہیں ملتی، بلکہ صرف ایک ہی در سے آتی ہے، اللہ رب العزت کے در سے۔ میرے عزیزو، ہم اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں کئی اولیاء اللہ، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جب دل بے چین ہو، رزق بے برکت ہو اور ہاتھ تنگ ہو جائے تو اس عمل کو لازمی پکڑ لو، یقین کے ساتھ اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ۔ میرے محترم عزیزو، ہم نے اکثر سنا ہے کہ رزق کی تنگی کو صرف پیسوں سے نہیں ناپا جا سکتا، کبھی کبھی اصل تنگی دل کی تنگی ہوتی ہے۔ بعض لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان رہتے ہیں اور کچھ لوگ ہزاروں میں بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ فرق دنیاوی حساب سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ایک روحانی نعمت یعنی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں
جو کہ ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، ان کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، نہ یہ گیلا کرتے ہیں کہ تنخواہ کم ہے۔ بس ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور زبان پر شکر ہوتا ہے، اور یہی شکر اصل میں برکت کی کنجی ہے۔ ایسے کئی لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے روزانہ ایک خاص روحانی عمل اپنایا، نہ صرف ان کے خرچے کنٹرول میں آ گئے بلکہ انہیں وہاں سے بھی رزق آنا شروع ہوا جہاں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کسی کے کاروبار میں گاہکوں کی لائن لگ گئی، کسی کو ایسا نفع ہوا کہ وہ خود حیران ہو گیا، اور کسی کی دکان پہلے دن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ چلنے لگی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو ایک سادہ سا مگر طاقتور عمل کرتے تھے، اور ان کا یقین صرف اللہ رب العزت پر تھا۔ یہ برکت صرف مال میں نہیں آتی بلکہ نیند میں سکون، اولاد میں اطاعت، گھر میں خوش مزاجی، کھانے میں تسلی، اور دن بھر کی تگن کے بعد دل میں سکون، یہ سب بالارض کی برکت کی علامتیں ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس وسائل کم تھے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور وہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے ہاں بیماریاں بھی کم، مسائل بھی کم، اور شکوے بھی کم ہوتے تھے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر بھی ایسا ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دکان، دفتر یا کام کی جگہ اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں آ جائے؟ تو پھر وہ عمل جو صدیوں سے آزمایا گیا ہے، وہ اللہ کا خاص ذکر، وہ قرآنی الفاظ، وہ سنت نبوی پر مبنی طریقہ، جس کی طاقت سے نہ صرف رزق میں وسعت آتی ہے بلکہ دل کو وہ سکون آتا ہے جو بازاروں میں نہیں بکتا۔ ہم آپ کو وہ عمل انشاءاللہ ایسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے، مگر پہلے میرے پیارو، ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم روز کرتے ہیں مگر ان کے نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ان میں سے بعض تو ایسی ہیں جو ہمارے کمائے ہوئے رزق کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے جو رزق ہمیں عطا فرمایا ہے وہ صرف کمائی یا نوکری کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے فضل کا ایک حصہ ہے، مگر اس رزق میں بعض اوقات وہ برکت باقی نہیں رہتی جو پہلے تھی، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ پیسہ تو آ رہا ہے مگر سنبھل نہیں رہا، کام تو ہو رہا ہے مگر چین نہیں ہے، محنت تو زیادہ ہو گئی ہے مگر حاصل کم ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے برکت تو ختم کر دیتی۔ پہلی وجہ جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیچتے وقت جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسا شخص چاہے کچھ بھی بیچے، اگر اس کا دل ناپ تول میں کمی کرے، جھوٹے وعدے کرے یا مال کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دکان تو چلتی نظر آئے گی، گاہک بھی آئیں گے، مگر یا تو وہ نقصان ہوگا یا دل کا سکون چھین جائے گا۔ دوسری وجہ نماز میں کوتاہی۔ نماز صرف ایک فرائض نہیں بلکہ رزق کا دروازہ بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نماز ترک کرتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز، تو اس کا دن بغیر برکت کے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق کی کنجی اللہ کے حکم سے جڑی ہے، اور نماز اس حکم کی بنیاد ہے۔ تیسری وجہ سودی لین دین۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بینک کے سود کو معمولی سمجھ کر کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ، سود قرضے یا کسی بھی سودی نظام میں شامل ہونا یہ سب رزقوں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، یعنی سود سے ظاہری مال بڑھے گا مگر اندر سے ہی تباہی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مہنگی گاڑیاں، موبائل اور بنگلے تو لے لیتے ہیں مگر دل اور گھر ویران ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ شکر کی کمی۔ اگر ہم نعمت پا کر فوراً گلہ شکایت کرنا شروع کر دیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حقیر سمجھیں تو یہ بھی برکت کے ختم ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔
یہاں عذاب صرف بیماری یا مصیبت نہیں بلکہ برکت کا اٹھ جانا بھی ایک روحانی عذاب ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر ہم روزمرہ زندگی میں لاپرواہی سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا، مگر دل کا بے سکون ہونا، رزق کا ضائع ہونا اور پیسے کا بے برکت ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک خاموش انت ہے۔ وقت ہے ہم ان وجوہات پر غور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ میرے محترم عزیزو، رزق کی بے برکتی صرف ان باتوں سے نہیں آتی جنہیں ہم ظاہری گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ دراصل اللہ کی ناراضگی اور روحانی رکاوٹوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ پہلی وجہ والدین کی نافرمانی۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے یا ان کی خدمت سے جی چراتا ہے تو یاد رکھیے اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق میں وسعت ہو، وہ صلح رحمی کرے، اور صلح رحمی کی سب سے پہلی سیڑھی ماں باپ ہے۔ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول دیتی ہیں اور ان کی ناراضگی زندگی کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ دوسری وجہ نظر بد اور حسد۔ بعض اوقات انسان رزق تو پا لیتا ہے مگر پھر ایک دم سے کچھ بگڑنے لگتا ہے، کاروبار گرتا ہے، نوکری جاتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں۔ یہ سب نظر بد یا کسی کے حسد کی علامت ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہمیں اسی سے بچنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی یہ حقیقت میں اثر کرتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے۔ تیسری وجہ حرام کمائی کا ذرا بھر بھی شامل ہونا۔ اگر رزق میں ذرا سا بھی حرام شامل ہو جائے، چاہے وہ جھوٹ سے لیا گیا ہو یا کسی حق تلفی سے یا ناجائز ذرائع سے آیا ہو، تو وہ پوری کمائی کو بے برکت بنا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کا وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہو، اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ تو سوچیے، ایسا رزق جو ہمیں نہ فائدہ دے، نہ نسل کو، اور نہ ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، وہ ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ چوتھی وجہ زبان کی افت، غیبت، بہتان اور بد دعا۔ جو لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھتے، ہر وقت دوسروں کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں یا کسی مظلوم کی بد دعا لے لیتے ہیں، تو ان کے رزق میں نہ صرف کمی آتی ہے بلکہ دل میں بھی بے چینی بڑھتی ہے، اور بے چینی آ جائے وہی برکت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور نہ لگایا کرو بہتان اور نہ چغلی خوری کیا کرو اور نہ غیبت کیا کرو، یہ سب چیزیں روحانی زہر ہیں جو دل، نیت اور رزق کو خراب کر دیتی ہے۔ پانچویں وجہ نیت کی خرابی۔ اگر انسان صرف دنیا کمانے کی نیت سے کام کرے، اللہ کو بھول جائے یا رزق کو ہی مقصد بنا لے، تو وہ مال تو شاید حاصل کر لے مگر اس میں برکت نہیں آئے گی۔ اللہ صرف ان لوگوں کے لیے رزق میں سکون اور خوشی رکھتا ہے جو رزق کو اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں، جو کمائی تو حلال خرچ کریں تو اللہ کی راہ میں اور دل میں شکر رکھتے ہوں۔ میرے عزیزو، یہ وہ پوشیدہ بیماریاں ہیں جو انسان کے رزق کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ کبھی والدین کی بد دعا، کبھی حسد کی آگ، کبھی حرام کا ایک لقمہ، کبھی کسی کی دل آزاری، یہ سب چیزیں ہمارے دن رات کی کمائی کو بے برکت بنا دیتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں سکون، خوشی اور باقیات تو صالحات آ جائے، تو ان وجوہات سے توبہ کر کے اپنے اعمال کا رخ اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ کا رزق آ رہا ہے مگر سنبھل نہیں رہا، اگر آپ کی تنخواہ ہے مگر مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اگر کاروبار ہے مگر ترقی نہیں، تو گھبرائیں نہیں۔ رزق کا تنگ ہونا اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ بندہ پلٹ آئے، اپنے رب سے معافی مانگے اور ان راستوں پر چلے جن سے برکتیں اترتی ہیں۔ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے رزق میں برکت آتی ہے، جن سے اللہ کا فضل کھلتا ہے اور رزق کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے ہیں۔ پہلا عمل ہے توبہ اور استغفار۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ میرے عزیزو، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، آنکھوں سے آنسو بہا کر اگر بندہ سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ یہ عمل روزانہ کم از کم 100 مرتبہ ضرور کریں، استغفر اللہ۔ دوسرا عمل والدین کی خدمت اور دعا لینا۔ رزق میں وسعت صرف محنت سے نہیں بلکہ دعا سے آتی ہے، اور سب سے بڑی دعا ماں باپ کی دعا ہے۔ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کے پاؤں دبا کر، ان کے ہاتھ چوم کر دل سے خدمت کر کے دعا لیں، اور اگر وفات پا چکے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقہ کریں، ان کی طرف سے یقین کریں۔ یہ وہ عمل ہے، وہ خزانہ ہے جس سے نسلوں کے رزق کھول جاتے ہیں۔ تیسرا عمل نماز کی پابندی، خاص طور پر فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کے لیے ان کے دن کے آغاز میں برکت عطا فرما۔ یعنی جو بندہ دن کا آغاز فجر سے کرے گا اس کے دن میں برکت ہوگی، اور جو فجر چھوڑ دے گا اس کے دن کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ رزق کھینچ آتا ہے اس شخص کے پاس جو فجر کا پابند ہو۔ یہ عمل نہ صرف مالی برکت لاتا ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ چوتھا عمل صدقہ خواہ چھوٹا ہو۔ صدقہ صرف دولت کا صدقہ نہیں ہوتا بلکہ نیت کا صدقہ، وقت کا صدقہ، مشورے کا صدقہ۔ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ رزق کو دگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ 1 روپیہ بھی ہو تو کسی مسکین، یتیم یا عالم کو دے دیں اور دل سے دعا کریں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کے رزق میں برکت آتی ہے۔ پانچواں عمل صبح کے وقت رزق کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح صحابہ کو رزق کی دعائیں سکھاتے۔ صبح دفتر جانے سے پہلے، دکان کھولنے سے پہلے یا کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، دل سے نیت کریں کہ جو بھی ہوگا حلال ہوگا۔ چھٹا عمل رزق کے دروازے کھولنے والی صورت۔ میرے عزیزو، جو کہ ہماری ویڈیو کا آج موضوع ہے، اس صورت کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جس کا تعلق ایک ایسی صورت سے ہے جو نہ صرف رزق میں برکت لاتی ہے بلکہ گھر میں سکون، کاروبار میں وسعت اور دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے مگر اس کا اثر حیران کن ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، جس طرح قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی زندگی بھی ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں وہ سارے اعمال زندہ نظر آتے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے حصوں میں کیا۔ آئیے اب ہم کچھ ایسے سچے اور مستند متعین واقعات جانتے ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم رب کی طرف پلٹیں تو وہ رزق کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ شخص شکایت کرنے لگا کہ اس کے گھر میں قحط ہے، کاروبار نہیں چلتا، فکر و فاقہ ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ اس سے بھی یہی جواب ملا۔ جب لوگوں نے پوچھا سب کو استغفار کا ہی حکم کیوں دیا تو آپ نے فرمایا یہ کوئی میری رائے نہیں بلکہ قرآن کی روشنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا۔ یہی استغفار رزق کی کنجی، یہی رزق کو طیب، کوشادہ اور پائیدار بناتا ہے۔ میرے عزیزو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مجرب عمل ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا شیخ میری دکان ہے مگر گاہک نہیں آتے، رزق رکتا ہے اور دل بھی پریشان رہتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کیا تو صبح کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے؟ فرمایا جو فجر چھوڑ دے اللہ اس کے دن سے برکت چھین لیتا ہے۔ فجر کو لازمی پکڑ، دن کی ابتدا قرآن سے کرو اور روزانہ 1 روپیہ صدقہ دے۔ چند ہفتوں بعد وہی نوجوان واپس آیا۔ کہا شیخ الحمدللہ کاروبار میں بھی برکت آ گئی، دل کو بھی سکون مل گیا۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا رزق زمین سے نہیں آسمان سے اترتا ہے، بس بندہ آسمان والے کو راضی کر لے۔ میرے عزیزو،
ایک مزدور کا قصہ جو والدین کی خدمت سے امیر بنا۔ ایک عام مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا مگر پیسے پورے نہ ہوتے۔ اس نے کسی بزرگ سے مشورہ لیا۔ بزرگ نے کہا، کام پر جانے سے پہلے والدین کے پاؤں دبایا کرو اور ان سے دعا مانگا کرو۔ اس نے معمول بنا لیا۔ کچھ ہی ماہ میں اس کی چھوٹی سی نوکری ایک بڑے ٹھیکیدار کی پہچان بن گئی۔ لوگ پوچھتے، یہ کامیابی کیسے ملی؟ وہ ہنستا اور کہتا، میری ماں کی دعا نے وہ دروازے کھولے جو میرے ہاتھوں سے کھل نہ سکتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ ہمارے اسلاف کی زندگی سے جڑے حقائق ہیں۔ ان میں سے کسی نے استغفار کو اپنا ہتھیار بنایا، کسی نے نماز کو زینہ بنایا، کسی نے والدین کو وسیلہ بنایا، اور نتیجہ اللہ رب العزت نے ان پر آسمانوں سے رزق کی بارش نازل کر دی۔ میرے محترم عزیزو، ہمارا آج کا عمل ایک ایسا عمل ہے جو کہ روحانی تاثیر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ عمل نہ تو مشکل ہے، نہ لمبا، نہ وقت کا محتاج، نہ کثیر رقم کا طالب۔ یہ صرف اخلاص، یقین اور مستقل مزاج ہی مانگتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اگر تنخواہ سے پہلے شروع کر دیا جائے تو تنخواہ مہینے کے آخر تک سنور کر چلتی ہے۔ اگر دکان کھولنے سے پہلے پڑھا جائے تو گاہکوں کا قطار لگ جاتی ہے۔ اگر گھر میں عورتیں اسے روزانہ تلاوت کریں تو گھر میں بے برکتی، بے سکونی اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عمل نہ کسی پیر کا تعویذ ہے، نہ کوئی مشکل ورد۔ یہ وہ کلام ہے جو عرش سے اترا اور جس کے اندر ایسا روحانی نور چھپا ہوا ہے جو نہ صرف غربت کے اندھیرے ختم کرتا ہے بلکہ دل کی پریشانیاں بھی سکون میں بدل دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس نے اس عمل کو صبح شام کی عادت بنا لیا، اس کے دسترخوان پر کبھی قلت نہیں آتی، اور جس نے مشکل وقت میں اس عمل سے رجوع کیا، اللہ نے اسے ایسے راستوں سے نوازا جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسے دل سے، یقین سے اور نیت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو رزق صرف ہاتھ میں نہیں، دل میں بھی محسوس ہوگا۔ پیسے میں وزن آ جائے گا، اور جو چیزیں آپ خریدیں گے وہ دیر تک چلیں گی، یعنی برکت محسوس ہوگی۔ کم میں زیادہ کا احساس ہوگا، اور یہی تو وہ فرق ہے میرے عزیزو۔ رزق کی مقدار سے زیادہ اس میں اللہ کا فضل ہو، یہ ضروری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے صرف یہی عمل کیا، اپنے دن کا آغاز اسی سے کیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں کاروباروں میں اتنی برکت دیکھی کہ اسے لگا جیسے دکان خود گاہک کو بلاتی ہے۔ پیسے بچتے گئے، قرضے اترتے گئے، دل مطمئن ہوتا گیا، اور سب سے بڑی بات، اس کا دل اللہ کے قریب ہو گیا۔ میرے عزیزو، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا ہم نے آغاز سے وعدہ کیا تھا۔ آپ نے ہمارے ساتھ صبر کے ساتھ یہ تمام باتیں سنی میرے عزیزو، اور اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ خاص چھوٹا سا مگر طاقتور عمل جو رزق کی تنگی کو کشادگی میں بدل سکتا ہے، جو تنخواہ کی برکت میں بدل سکتا ہے، اور جو دکان اور کاروبار کو ترقی اور فراوانی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف۔ روزانہ صبح نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، ان دونوں میں سے آپ ایک وقت چن لیں، صبح یا عشاء کا وقت۔ ان دونوں میں سے ایک وقت میں جب بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درمیان میں سورت واقعہ ایک بار مکمل تلاوت کریں۔ سورت الواقعہ یہ 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں 96 آیات ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فکر و فاقہ دور کرنے والی سورت کے طور پر مشہور ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہر جمعرات یا جمعے کو صدقہ بھی دے، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار حصول ثواب کے لیے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورت واقعہ
ہر رات پڑے گا، اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، صورت واقعہ رزق کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو آپ کی تنخواہ کو کفایت والی بناتی ہے، یعنی جو پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں ان میں سے بظاہر کم لگنے والے پیسے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں، اور کاروبار کرنے والے کے لیے یہ صورت گاہکوں کو متوجہ کرنے اور مال میں برکت کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ یہ صورت فکر کو مٹاتی ہے اور دل کو رب کی طرف جھکاتی ہے۔ یہ عمل بہت چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اسے کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ زندگی کے بہت سے بوجھ جیسے ہلکے ہونے لگے، اور جو چیزیں آپ کی پہنچ سے باہر لگتی تھیں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو آئیے عہد کریں کہ آج سے ہم دن کا اختتام یا آغاز درود ابراہیمی اور صورت واقعہ سے کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں اور ہمارے وقت میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور فکر و محتاجی کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہمارے مال، وقت، صحت اور اعمال میں ایسی برکت ڈال دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ میرے محترم عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹ میں ضرور تحریر فرما دیں۔